السلام علیکم، ویلکم ٹو انس فیکٹس میڈیا۔ آج ہم اسرائیل کے بارے میں ایسے حیرت انگیز حقائق بتائیں گے جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیں گے۔ دنیا میں سب سے پہلا موبائل اسرائیل میں ہی بنایا گیا تھا۔ اسرائیل کی گائیں دنیا میں سب سے زیادہ دودھ دیتی ہے۔ دنیا کی سب سے خطرناک انٹیلیجنس ایجنسی موساد ہے جو کہ اسرائیل کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ اس کی نگاہ میں آ گئے تو آپ کو یہ سمندروں کی گہرائی آسمانوں کی بلندی سے بھی ڈھونڈ لیں گے۔ دنیا کے نمبر 1 سائنسدان البرٹ آئنسٹائن یہودی تھے۔ اس کے علاوہ فیس بک کے بانی مارک زکربرگ بھی یہودی ہے۔ دنیا کی 3000 بڑی کمپنیاں اسرائیل کی ہیں۔ دنیا کے تمام بینکنگ نظام اور میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے۔ لفظ اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ یا رات کی تاریکی میں اللہ کی طرف چلنے والا، اور یہ لقب حضرت یعقوب علیہ السلام کا تھا اور ان کی قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ کوئی بھی ملک اگر ہمارے ایک بندے کا بھی قتل کرے گا، ہم ملک کے ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیں گے۔ یہ کام انہوں نے بلیک سٹمبر آپریشن میں کر کے دکھایا ہے۔ اسرائیل سے پوری دنیا ڈرتی ہے کہ اس کے پاس ملٹری ٹیکنالوجی ہے۔ اسرائیل کے پاس 1,80,000 دنیا کی طاقتور فوج اور 800 سے زائد جنگی ٹیکنالوجی سے لیس طیارے اور 3000 سے زائد ٹینک موجود ہیں۔ یہ سب ٹیکنالوجی آرٹیفیشل ٹیکنالوجی پر مشتمل ہے۔ دنیا کے پاس F-17 اور F-16 فائٹر جیٹ ہیں، لیکن اسرائیل کے پاس F-35 ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ اپنے دشمن کو نظر نہیں آتا، کسی رکاوٹ کے بغیر اپنے ہدف کو نشانہ بناتا ہے۔ اسرائیل وہ ملک ہے جہاں صاف پانی کی بہت کمی ہے، لیکن ساری دنیا میں سب سے بڑا سمندری پانی کو صاف کرنے والا پلانٹ اسرائیل میں لگا ہوا ہے۔ یہ ہر خراب چیز سے کوئی صحیح چیز ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اسرائیل کی تمام آبادی کو جنگی مہارت حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے اسرائیل کی گورنمنٹ ٹریننگ دیتی ہے۔ اس میں لڑکیوں کو 2 سال اور لڑکوں کو 3 سال کی جنگی حفاظت کی ٹریننگ دی جاتی ہے، جس میں ان کو ہر طرح کے ہتھیار چلانے سکھائے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کو 7 تیر اندازی، گھڑ سواری اور کراٹے بھی سکھائے جاتے ہیں۔ اسرائیل کے بچے پوری دنیا سے ذہین بچے ہوتے ہیں۔ دراصل وہاں بچہ پیدا ہونے سے پہلے ماں اور باپ اپنے گھر کا ٹی وی اور موبائل گیمز ہٹا دیتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ میتھ کے فارمولے اور سوالات حل کیے جاتے ہیں، اور ذہین گیمز شطرنج کھیلی جاتی ہے تاکہ بچے میں شاطرانہ چالیں چلنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ اس طرح سے وہاں بچوں کی نشوونما ہوتی ہے اور اس کی مہارت خوب پذیرائی حاصل کرتی ہے، اور بچے کی پیدائش کے بعد اسے جنگی مہارت بالخصوص تیر اندازی سکھائی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر اس تیر اندازی کو لاگو کیا تھا، جبکہ ہمارے بچوں کی نگہداشت اور نشو و نما کا کوئی خیال ہی تصور نہیں کیا جاتا۔ اسرائیل ایسا ملک ہے جہاں آپ کو سائیکل چلانے کے لیے بھی لائسنس بنوانا پڑتا ہے۔ پیارے بھائیوں، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ اصل میں چینل انس بھائی کا ہے۔ وہ کسی خاص مجبوری کے تحت کسی کام میں مصروف ہیں۔ چند ہی دنوں کے بعد وہ اپنے چینل پر واپس آ جائیں گے۔ اسرائیل کے پاس دنیا کا سب سے بڑا سیٹلائٹ نظام ہے۔ دنیا میں پہلی مائکروسافٹ چپ اسرائیل میں ہی بنی تھی۔ اسرائیل کی حکومت اپنے عوام کو بہت سی سہولیات مہیا کرتی ہیں۔ اگر آپ نے حکومت سے 1 کروڑ کا قرضہ لے رکھا ہے اور آپ اپنے کاروبار میں فیل ہو چکے ہیں، یعنی قرضہ ڈوب چکا ہے، تو اسرائیل کی حکومت اسے قرضہ معاف کر دیتی ہے، بلکہ اسے نیا آئیڈیا سوچنے کو کہتی ہے اور اسے اور پیسے دیے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اسرائیل ہم سے صرف 2 سال پہلے آزاد ہوا تھا، لیکن آج دیکھو ہم کہاں ہیں اور وہ کہاں ہے۔ اسرائیل آبادی کے لحاظ سے پاکستان سے 20 گنا چھوٹا ہے، لیکن دفاعی بجٹ کے لحاظ سے پاکستان سے 2 گنا بڑا ہے۔ پاکستان کا دفاعی بجٹ $9.5 ارب کے قریب ہے، جبکہ اسرائیل کا دفاعی بجٹ تقریباً $17.5 ارب سے بھی زیادہ ہے۔ اسی طرح رات کے وقت دیکھنے والے کیمرے اور دیوار کے آر پار انسانی نقل و حمل کی مکمل تفصیلات دیکھنے والے آلات خود تیار کرتا ہے۔ اس کے شمال میں لبنان، شمال مغرب میں اردن، شمال مشرق میں شام، مغرب میں فلسطین، جنوب مغرب میں مصر اور غزہ واقع ہے۔
کیا آپ کو اسرائیل کے 2 شہروں کے نام آتے ہیں؟ حالانکہ ان کو پوری دنیا کے شہروں کے نام پتہ ہے۔ اس وقت دنیا میں یہودیوں کی تعداد 14 ملین کے قریب ہے، جن میں سے زیادہ اسرائیل اور امریکہ میں قیام پذیر ہیں۔ اسرائیلی عقیدے کے مطابق اب دنیا میں صرف 225 سال باقی ہے، اس کے بعد دنیا فنا ہو جائے گی۔ اسرائیل کے جھنڈے پر 6 کونوں والا سٹار نظر آتا ہے، جسے سٹار آف ڈیوڈ بھی کہا جاتا ہے، یعنی داؤد کا ستارہ۔ یہ ستارہ اسرائیل کی نمائندگی اور پہچان کرواتا ہے۔ جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہے، ٹیکنالوجی بھی اپنے عروج پر جا رہی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ہتھیار اس وقت انٹرنیٹ ہے۔ ایک کلک کے ساتھ پوری دنیا کا انٹرنیٹ، ٹی وی، سیٹلائٹ کمیونیکیشن، موبائل سروس اور اس کے علاوہ ہوم سیکیورٹی، آٹو پائلٹ سسٹم سب بند کیے جا سکتے ہیں۔ وہاں 13 سال کے بچے کو ہیکنگ سکھائی جاتی ہے تاکہ وہ دنیا کے کمپیوٹرز اور موبائل پر نظر رکھ سکے اور اسرائیل کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، جبکہ ہمارے ہاں بچے 24 گھنٹے فلم، کارٹون اور گانوں پر ضائع کر دیتے ہیں۔ شاید یہاں کے بچوں کو ہیکنگ کا مطلب بھی نہ آتا ہو۔ سب سے بڑی ہیرو کی مارکیٹ اسرائیل میں ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں، پاکستان اسرائیل کو ملک تسلیم نہیں کرتا اور نہ پاکستان اپنے باشندوں کو اسرائیل جانے کی اجازت دیتا ہے۔ حالانکہ اسرائیل پاکستان کے باشندوں کو اسرائیل میں آنے کی دعوت دیتا ہے اور بہت سارے لوگ ہر سال پاکستان سے اسرائیل میں جاتے ہیں۔ اسرائیل ہر سال ان کی ایک رپورٹ تیار کر کے اقوام متحدہ کو بھیج دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہودیوں کی عبادت گاہ کو سیناگوگ کہا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ عبادت کے لیے ایک الگ کمرہ بنایا جاتا ہے۔ اسرائیل میں حرام گوشت بیچنے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے میکڈونلڈ کو بھی اس بات سے خبردار کر دیا ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کا ذبح ہوا گوشت کھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی غیر کے نام کا کھانا شرک سمجھتے ہیں۔ یہودیوں کی چادر کے ساتھ 10 لڑیاں نکلتی ہیں، یہ دراصل ان کے 10 احکامات کی پہچان کرواتی ہے۔ ان کے نزدیک جو ان چادروں کی لڑیوں کو نہیں مانتا وہ شیطان کا پجاری ہے۔ نمبر 1، اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہ بناؤ۔ نمبر 2، بت پرستی نہ کرو۔ نمبر 3، اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ نمبر 4، سبات کے دن چھٹی کرو۔ نمبر 5، اپنے والدین کی خدمت کرو۔ نمبر 6، کسی کا ناجائز قتل نہ کرو۔ نمبر 7، زنا نہ کرو۔ نمبر 8، چوری نہ کرو۔ نمبر 9، اپنے ہمسائے کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دو۔ نمبر 10، اپنے ہمسائے کی بیوی پر نظر نہ رکھو۔ مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن، جبکہ یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن مقدس ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو انس فیکٹس میڈیا کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔